بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 71 میں خوش آمدید کہتے ہیں اور حیات مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دن یعنی یوم رحلت پر روشنی تاریخ کے نظریے کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پیر کا دن تھا، ربیع اول کی 12 تاریخ تھی، حیات مبارکہ کا آخری یوم تھا۔ فجر کی اذان کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ عمر بھر کی محنت کا حاصل آپ کے سامنے تھا۔ صحابہ کرام صف وسطیٰ ہاتھ باندھے براہ الہی میں باادب کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ چہرہ انور خوشی سے تمتمانے لگا۔ آپ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے پر خوش تھے کہ اسلام کی وارث ایک امت تیار ہو چکی ہے جو قیامت تک اللہ کا پیغام عام کرنے اور بندوں کی بندگی سکھانے کے لیے مستعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جماعت چھوڑے جا رہے تھے جو ہر حال میں دعوت اسلام، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پوری طرح کمر بستہ تھی۔ صحابہ کو احساس ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ اٹھا کر ان کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ 2 دن سے مسجد نبی میں تشریف نہیں لائے تھے سوائے ان کا کابر صحابہ کے جو روزانہ گھر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اکثر جانثار نے 2 دن سے آپ کی زیارت نہیں کی تھی۔ آپ کو متوجہ پا کر سب کی رگ میں سرور کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ پلٹ کر آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہونے لگے، مگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں نماز مکمل کرنے کا حکم دیا اور چند لمحوں تک اپنے پروانوں پر الوداعی نظر ڈالنے کے لیے ہجرہ تشریف کا پردہ گرا دیا۔ صبح سویرے حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر دیکھ کر انہیں تسلی ہوئی۔ باہر نکلے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ان کے دریافت کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ٹھیک ہیں۔ صحابہ کرام مطمئن ہو کر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کچھ دیر کے لیے آپ سے اجازت لے کر مدینہ کے مضافاتی گاؤں سنہ میں اپنی دوسری اہلیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ دوپہر کے وقت پورے مدینہ منورہ پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم پر غشی کی حالت طاری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گود میں رکھ کر آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے۔ اس دوران پیغمبر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئیں کہ آپ سے دنیا میں رہنے یا آخرت کا سفر اختیار کرنے کی بابت پوچھا جا رہا ہے اور آپ نے رحلت کو پسند کر لیا ہے۔ اب جان کنی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آخری لمحات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے، نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ آواز پست ہوتی چلی گئی، صرف ہونٹ ہلتے دکھائی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھ کر آپ پر دم کرنے لگیں۔ اس دوران خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، سب سے عالی شان رفیق کے پاس، سب سے عالی شان رفیق کے پاس۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیلو کی تازہ شاہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ادھر جم گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب سمجھ گئیں۔ بھائی سے شاخ لے کر اسے صاف اور نرم کیا اور مسواک تیار کر کے آپ کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اچھی طرح مسواک فرمائی، مگر جب واپس فرمانے لگے تو مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر نیم دراز تھے۔ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ لیٹتے لیٹتے بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی برحق ہے، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اپنے والد ماجد کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ سسک اٹھی۔
ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ رحمت عالم نے لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے غشی طاری ہوئی۔ دست مبارک پانی کے پیالے میں ایک طرف ڈھلک گیا، پھر ہوش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کدے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے اللہ، اے سب سے عالی مرتبت رفیق۔ پھر ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ کہتے کہتے دست مبارک ایک طرف ڈھلک گیا، روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مبارک مشہور کے قول کے مطابق 63 سال تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ قول بھی مقبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزا کا عالم دیکھ کر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق کو بلوا لیا تھا، مگر انہیں پہننے سے پہلے آپ دار فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی اطلاع سن کر صحابہ کرام پر بجلی گر پڑی۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی تھی کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی تھی جیسے صحابہ کرام نے اپنے آقا و مولا سے۔ وہ یہ فراق کیسے برداشت کر پاتے؟ دوپہر کا وقت تھا، مگر شدت غم سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ پر تاریکی کے پرت لپٹ دیے گئے ہوں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ فرما رہی تھیں، ہائے میرے ابا جی، آپ نے دائی اجل کی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ ہائے میرے ابا جن کا مسکن جنت الفردوس ہے۔ ہائے ابا جی، ہم جبریل کو آپ کی وفات کا دکھڑا سناتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی گویائی و سماج سلگ گئی ہو جیسے، سلب ہو گئی ہو جیسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے کے بیٹھتے رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سانحے پر حواس کھو بیٹھے اور ماننے سے انکار کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ منافقین کو اس سانحے پر خوش ہوتا اور سر اٹھاتا دیکھ کر ان پر غالب غضب طاری تھی۔ اس کٹھن وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار اور رفیق خاص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھے۔ آقائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتے مسا سے مدینہ پہنچے۔ حجرے میں داخل ہوئے جستے اقدس چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ انہوں نے چادر کھول کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی زندگی بھی بہترین تھی اور وفات بھی بہترین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد میں آئے، دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان کھڑے نہایت جوش سے کہہ رہے ہیں، ہم منافق قسم کے آدمی افواہیں پھیلا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے ملنے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے، بہت جلد وہ لوٹ آئیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے جو کہ وفات کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی ساتھ خطبہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو خاموش کروایا، صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کے وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ تسلی رکھے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے، جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں۔ ان سے پہلے بھی تو کتنے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، بس اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور جو انحراف کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کا بدلہ دے گا۔ یہ آیات حضرت احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل جانے پر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی، مگر جب آپ ابوبکر نے انہیں دہرائے تو صحابہ کرام کو ایسے لگا کہ ان کا اس سے زیادہ موزوں موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یوں محسوس ہوا تھا گویا یہ آیات ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جوں حضرت صدیق رضی اللہ ابوبکر صدیق کا حقیقت پسندانہ خطاب سننے گئیں، ان کا جوش، غم و انداز
انداز میں تبدیل ہوتا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا یقین ہوتے ہی ان کے قدم ساتھ نہ دے سکے اور وہ اپنی جگہ پر گر گئے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہر شخص بے حد غم زدہ اور مضطرب ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ قدرتی طور پر یہ سوال ذہنوں پر دستک دے رہا تھا کہ امت کی کشتی کا ملاح کون ہوگا؟ پیش آمدہ معاملات کس سے پوچھ کر طے کیے جائیں گے؟ مسائل کی حل کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ دینی و شرعی امور میں مسلمان کس سے رہنمائی لیا کریں گے؟ صحابہ منصب و اقتدار کے حریص نہ تھے، مگر یہ سوال ضرور ذہنوں میں ابھر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب کون ہوگا۔ ناظرین کرام، ایپیسوڈ کا یہاں اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تاریخ کی روشنی میں یہ دردناک ایپیسوڈ بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی وہ درد اور تکلیف آج بھی محسوس کر رہے ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان اور امتی ہیں، جو یقیناً اس وقت صحابہ کرام نے محسوس کی۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہوگی کہ یہ غم عارضی ہے اور انشاءاللہ اپنے اعمال سے ہم جنت میں ضرور جائیں گے اور غوث کوثر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ضرور کریں گے۔ بحکم خدا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، ان تمام گناہوں سے اللہ کی توبہ کریں اور ان تمام سنتوں اور ان تمام دین کو رسی کو مضبوطی سے تھام لیں جو اللہ کے رسول نے اتنی محنت سے ہمارے تک پہنچائی تھی، اور اتنی محنت اور اتنی زیادہ تکلیفوں سے وہ دین ہم تک مکمل کر کے پہنچایا۔ ہم احسان مند ہیں اور یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتے۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں اللہ نے کے بعد۔